یہ گھروں میں ہمارے ایلیوژنز ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کر رہا ہوتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ نور. ہمیں یہاں پہ آزمائش کے لیے اتارا گیا. اگر آپ نے اسلام آباد کرنا ہے تو پھر آپ کو رستے کو چھوڑ کے منزل کی طرف دھیان رکھنی پڑے گا نا. پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران، آپ کی باڈی میں بہت سارے جراثیم اربوں خربوں کی تعداد میں ہے. شیطان بھی تو ہوگا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو. اللہ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی. اچھا، کوئی ایسی ڈائمینشن بھی ہے، کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں اس طرح سے آئی ہیں، ہمارے گھر ہیں یا ہم کہیں کدھر گئے ہیں تو بالکل چوکس رہیں. 16 میجر جو ہیں وہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ نشانیاں ہو سکتی. 16 تو بہت زیادہ ہیں سر. 16 کم از کم ہے. کم از کم 16 جو عام نارمل بندہ بھی جو جج کر سکتا ہے. اگر اس کو صرف تھوڑا تھوڑا دیکھے نا تو میں حدیث اور اس کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہے، کیسے ہے، ہوتا کیا ہے. یعنی عام سی ایک بات ہے کہ نامعلوم قسم کی آوازیں ہمیں اپنے گھروں سے آتی ہیں. یعنی چھت کے اوپر قدموں کے چلنے کی آواز، اوپر جائیں تو ہوتا کوئی نہیں ہے. سر ایسے روز آندیاں نے. اور کوئی ایسے کوئی دروازے میں نوک یا کوئی دھمک آ جاتی ہے، یا کوئی ایسے اسکریچنگ ساؤنڈ آ جاتی ہیں، کوئی دیوار کو یا کوئی دروازے کو کوئی اسکریچ کر رہا ہے، یا کسی چیز کے گرنے کی آواز ہوتی ہے. اور یہ کبھی ہلکی بھی ہوتی ہیں، کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں، وہ سب لوگوں کو سنائی دیتی ہیں. یہ جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو پھر ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی چیز سے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک اور سائنٹیفک جو ہے وہ چیز ہے، اس کو میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آوازیں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں نا، تو یہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی انسانیت ہے نا، کائنات ہے، اللہ نے بنائی ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو بالکل شروع میں کہا تھا کہ یہ ہمارا پلینٹ نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے. ہمیں یہاں رہنے کے لیے ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، وہاں رہنے کے لیے ہمیں کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں. گھر میں انسان جو ہے نا وہ ایٹ ایز رہتا ہے نا، تو اس جہان میں جب ہم جائیں گے تو وی ول بی ایٹ ایز. سردی بھی ہمیں لگتی ہے، گرمی بھی ہمیں لگتی ہے، بیمار بھی ہم ہوتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام بھی ہم نے خود سارا کرنا ہوتا ہے. یہ چرند پرند جانوروں کے لیے آٹومیٹکلی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ان کا پلینٹ ہے، ہمارا نہیں ہے. اور ہمیں آزمائش کے لیے یہ ہمارا کمرہ امتحان ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ پلینٹ آف جو ہے وہ آزمائش ہے. یہ ہمارا جو ہے نا، ہمیں یہاں پہ آزمائش کے لیے اتارا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں پیدا کیا زندگی اور موت کو کہ ہم جان سکیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. یہ بڑا ہمارا ایشو رہا ہے کہ ہم لائف آفٹر ڈیتھ کو جانتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں. سر اصل میں رولا یہ ہے نا، ہم جو ہے نا وہ یہاں پر خوش ہو گئے. میں نے آپ کو اکثر ایک کہا کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ کو بھیرا کا یا کلر کا ہار کا قیام تو ہم بہت پسند آ جاتا ہے، آپ بس وہیں بیٹھ جاتے ہیں. منزل تو کوئی اور ہے، اللہ آپ بس وہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر آپ بھیرا میں یا کلر کا ہار میں بیٹھ جائیں گے تو اسلام آباد تو نہیں ہوگا. اگر آپ نے اسلام آباد کرنا ہے تو پھر آپ کو رستے کو چھوڑ کے منزل کی طرف دھیان رکھنی پڑے گا نا. منزل کی طرف دھیان رکھنا پڑے گا. تو ہم اصل میں نا اس میں کھو جاتے ہیں. بیچ کے سٹاپ اوورز منزل نہیں ہیں. بالکل صحیح. وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. یہ ہوتا ہے. علامہ صاحب کو ہم نے نا نکال کے بڑا ہی ظلم کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور علامہ صاحب نے ہمیں صرف، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ریفارمر، ہم نے ان کو شاعر مان لیا، ریفارمر مان لیا، مفکر مان لیا، لیکن وہ جو تھے وہ نہیں مانا. سر انہوں نے ہمیں تمام نہ صرف پن پوائنٹ کر کے ہماری مشکلات بتائی ہیں، بلکہ ان سے جو ہے نا بچنے کا، ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی بتایا. وہ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہمارا قصور ہے نا. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم گدھے کی رینک سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ شیطان کو دیکھتا ہے. تو شیطان تو ہمارے ارد گرد ہے نا، شیطان تو ہمارے ارد گرد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جب تک وجود ہے، اس کا مطلب شیطان ہے. ٹھیک ہے. وہ ام کنت من العالین والی آیات اگر قرآن پاک میں ہے تو اس کا مطلب ہے شیطان ہے. عالین بھی ہیں
اور شیطان بھی ہے اور ارد گرد ہے اور ہر وقت ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. اب کچھ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی خون کے ساتھ کیسے دوڑتا ہے. تو سر پروٹون نیوٹرون الیکٹران آپ کی باڈی میں بہت سارے جراثیم اربوں خربوں کی تعداد میں ہے, شیطان بھی تو ہوگا کہ. ہاں تو وہ سائنس ہم مان لیتے ہیں جراثیم والی, تو یہ والی سائنس نہیں مانتے, نہیں مانی جاتی نا, وہ ماننے نہیں دیتا. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خناس تمہارے سینوں میں ہاتھی کی طرح براجمان ہے, وہ آپ کے پورے وجود کو ٹیکل کرتا ہے. ہاتھی کا مطلب ہے وزن ڈالتا ہے, پریشرائز کرتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, یعنی آپ کے اپنے گھروں میں, یہ میں 16 ڈائمینشن میں فٹافٹ کوشش کرتا ہوں ان کو. دروازوں کا الماریوں کا آٹومیٹیکلی کھل جانا, یہ بھی روٹین میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو اپنی درازیں اپنی الماریاں بلا وجہ ہوا نہیں ہوتی لیکن وہ کھل جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور جو ہے وہ جگہیں خود بخود کھلتی نظر آتی ہے, اس کی عقلی توجیہ نہیں ہوتی لیکن ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ بھی کوئی زیادہ اس پہ نہیں زور ڈالتے, آپ آرام سے بند کر کے دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں ویسے ہی ہے. یعنی اب یہ ہوتا کیا, ایک چیز سمجھیے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, لوگوں نے اس کا بہت سارے ترجمے کیے ہیں, ٹھیک ہی ہوں گے, لیکن مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو. اللہ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی. وہ جو وہاں رہتے ہیں وہ عبادت نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اپنے گھر میں عبادت کریں. جب ہم عبادت سے دور ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی اٹریکٹ ہوتی ہے, وہ چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں. سارا دن صبح سے لے کے شام تک ہم نے اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں سوائے جو ہے عبادت گزاری کے. تو وہ پھر جناب جو ایسی ہوتی جیسے حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ ضرور پڑھا کرو. جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ شاید جو فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے باقی نماز جو ہے وہ گھر پہ آ کے گھروں میں نور ہو نا, گھروں میں آپ کا نور ہو. قبرستان اندھیرا ہوتا ہے نا, قبر اندھیری ہے. اپنے گھروں میں اللہ کا نور پیدا کرو. اس کے بہت ساری ڈائمینشن ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے گھر میں عبادت کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیے گا, شیطان اور ابلیس میں یا وہ جو اوریجنل جو عزازیل ہے اس میں اور باقی میں بڑا فرق ہے. ہم جب شیطان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پرسنالٹی نہیں ہے, مطلب شیطان تو ایک ہے نا جو ہے جس نے سجدہ نہیں کیا. اب وہ ہر کام خود تھوڑی کرتا ہے, اس نے آگے شتونگڑے بھی تو رکھے ہوئے. بالکل صحیح. وہ شتونگڑے ہماری شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں, جنات میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ باقی ڈائمینشنز کے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. He is using it. ابلیس کا مطلب ہے تلبیس, لباس پہنانا, اور حق کو جو ہے وہ باطل کا لباس مت پہنتا ہوں, آیات کا ترجمہ ہے. ابلیس وہ جو چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے ہوتی کچھ ہے دکھاتا کچھ اور ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل ہوتی کچھ اور ہے, اس کو دکھاتا کچھ اور ہے. وہ ایلیوژنز جو کریٹ کرتا ہے. ایلیوژنز سر, یہ جو ہے نا, یہ اسی طرح یہ جو گھروں میں ہمارے ایلیوژنز ہوتے ہیں نا, یہ شیطان کر رہا ہوتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ نور, اللہ. میں اس فی الحال آپشنز کی بات کرتا ہوں, آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ اس میں ہم کر کیا سکتے. بالکل صحیح. تیسری چیز اکثر ہمارے گھروں میں دیکھنے کو آتی ہے کہ لائٹس خود بخود آن آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی, لائٹس جل جاتی ہیں, نہیں ہم بند کر کے جاتے ہیں. میں ایک اور چیز, یہ جو الماریاں وغیرہ کھلنا نا, تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, لوگوں کو لگے گا کہ شاید میں اپنا کوئی کر رہا ہوں. میرے پاس میرے آفس میں ایک کمرہ ہے جس میں میرے پاس کچھ ایسی بلانگنگس ہیں جو کہ ائمہ مطہرین سے یا ان سے ریلیٹڈ. جیسے میرے پاس جو ہے نا, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ائمہ طاہرین کی تربت مقدس کی مٹی ہے, اوریجنل ان کے غلاف ہیں, کافی کچھ ہے. تو وہ کمرے کا دروازہ جب کبھی میں نے دفتر جانا تو وہ ہم بند کر کے جاتے, تو وہ تو دروازہ میں کبھی رسک نہیں لیتا, تو اس کا لاک لگا کے بند کر کے جاتے تھے. وہ آنا تو وہ لاک کھلا ہونا اور دروازہ بھی کھلا ہونا. میں 3-4 دفعہ دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کوئی چیز مسنگ بھی نہیں ہے, سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. وہ کمرہ صرف, باقی نہیں, آفس بند ہے. وہ کمرہ جہاں پہ زیارات پڑی ہوئی ہیں, وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہونا. پھر میں نے اسے کہا میں کہ یار تالا لانا چھوڑ دے. تالا لگانا شروع کر دیا تو دروازہ بند کر جاتا تھا, وہ بھی کھل جاتا تھا. ہم نے وہ دروازہ ہٹا کے وہاں پردے لگوا دیے. اللہ اکبر, جنہیں آنا ہے, جنہیں زیارتیں کرنا آنا ہے. مطلب یہ ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ مخلوقیں آ کے تو وہ تالے توڑتی ہیں, اور یہ نہیں ہے, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ ذرا. لیکن یہ ہے کہ ویسے ہی یہ جو ہے نا بعض اوقات ہی ہو جاتا ہے. اسی طرح لائٹس آف,
مطلب میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں نا وہاں مکمل اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بلڈنگ میں کوئی نہ کوئی ایک لائٹ ضرور جلتی رہنی چاہیے. تو میں اپنے آفس میں نا کوئی ایک لائٹ جو ہے وہ جلتی ہوئی چھوڑ دیتا ہوں. اچھا جانے کے بعد بالکل اندھیرا کمرے میں نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ لائٹ ہلکی سی روشنی پورے آفس میں, یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کمرے ہی آن ہو جائیں, ایک آدھ کوئی لائٹ انٹرنس کے اوپر جہاں پہ مطلب تھوڑا بہت بالکل گھوپ اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, بالکل صحیح. تو وہ جو ہے نا وہ میں اس میں کبھی کبھی لائٹ جلدی چھوڑ دیتا. میں نے آنا تو لائٹ جو ہے نا وہ بند, یا کہیں آنا تو لائٹ آن, ایک لائٹ آن کر کے گئے تھے. میں نے ان سے پوچھنا جو میرے آفس کے ہیں کہ یار ساریاں لائٹاں کو بال کیسے, انہوں نے جی اسی تو بند کر کے گئے. وہ پھر ہو جاتا تھا. پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ جو آنکھ مچولی ہے یہ ایسے ہی ہے, یہ چلتی ہے, چلنے دیں, روٹین میں وہ بھی رہتے ہیں نا تو رہنے دیں, ہم ان کو ضرور چھیڑنا ہے. بالکل صحیح, مامے بن رہے ہیں نا. بالکل صحیح. ہاں. سر